کو آباد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم پنج تن پاک کے دامنے تقدس کے طفیل ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، حاضر ہونا اور پاکوں کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح کہ آپ دوستوں کو، آپ احباب کو اس بات کا علم ہے، میں لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں ہوں گفتگو میں کہ بندہ آدھا گھنٹہ تمہید پر ہی لے جائے۔ میری عادت ہے کہ ڈائریکٹ اپنے سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں اور موضوع کی طرف آتا ہوں، اور جو موضوع دیا ہوتا ہے اسی موضوع کے دائرہ کار کے اندر، اسی کی فریکوینسی اور رینج میں اپنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی اس میں کس قدر کامیاب ہوتا ہوں وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یا پھر جن کا ذکر ہوتا ہے وہ جانے۔ ہمارا کام ہے نوکری کرنا، ڈیوٹی دینا۔ اب اس نوکری اور ڈیوٹی کو کامیاب اور قبول کتنا کیا جاتا ہے یہ انہی کے دروازوں کی حیرات ہے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ، ہندوستان کی سرزمین کا اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ آپ کسی بھی مسلک کو مطالعہ کر دیں، اس کے بعد ذرا باریک کریں تھوڑی سی، آپ کسی بھی مسلک کا مطالعہ کر لیں، ان کے کسی سبجیکٹ کا مطالعہ کر لیں، ہر مسلک اپنی تقریروں کو سجانے کے لیے اقبال کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا لیں، ان کے علماء کو سن لیں، علماء کی تصنیفات کو پڑھ لیں، شاید کوئی تصنیف ایسی ہو جو اقبال کے کسی شعر سے خالی ہو۔ آپ دیوبند کے علماء کی تصنیفات دیکھ لیں، ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے دیکھ لیں، آپ جماعت اہل حدیث کے بزرگوں اور علماء کی کتب دیکھ لیں، ان کے متعدد پی ایچ ڈی کے مقالہ جات اور ایم فل کے مقالہ جات دیکھ لیں، آپ اہل تشیع کے اہل علم احباب اور علماء کی کتب کو دیکھ لیں، ان کے خطابوں کو سن لیں، اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی مسلک اور مذہب کا بھی نہیں ہے وہ اقبال کو ضرور مانتا ہے۔ آپ نے آج تک اور ہم نے آج تک علامہ اقبال کو فقط بطور شاعر ہی سمجھا ہے۔ کچھ آگے بڑھے، انہوں نے اقبال کو بطور فلاسفر سمجھا، کچھ اور کرم فرما ہوئے، انہوں نے اقبال کو بطور نباز ملت سمجھا، کچھ اور آگے بڑھے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر علم کی، شعور کی، فہم و ادراک کی شمع روشن کرنے والا ایک عظیم لیڈر سمجھا۔ تو جس کی جو سمجھ آئی وہ اقبال کو سمجھتا رہا۔ بے حمد تعالی بڑا اقبال کو پڑھا، اقبال کے سارے مجموعہ کلام کا مطالعہ کیا، فارسی کلام کا مطالعہ کیا، اردو کلام کا مطالعہ کیا۔ اقبال نے فلسفہ پر جو نثر میں لکھا اس کو مطالعہ کیا۔
اقبال کے افکار کو مطالعہ کیا اور میں کم علم اپنی بے بساطی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے اقبال کو صرف 5 تنی پایا اور یہ آج ثابت کریں گے۔ اقبال فلاسفر بھی ہوں گے، یقیناً ہیں، وہ مصلح ملت بھی یقیناً ہے، وہ نواز ملت بھی یقیناً ہے، وہ شاعر مشرق بھی یقیناً ہے، وہ حکیم الامت بھی یقیناً ہے، مگر سب سے پہلے اقبال 5 تنی ہے، پھر کچھ اور۔ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اقبال کے ہاں حسین کا مقام کیا ہے۔ آپ نے امام حسین کی عظمتیں محدثین سے سنی ہے، مفسرین سے سنی ہے، محققین سے سنی ہے، مدققین سے سنی ہے، مجتہدین سے سنی ہے، مجددین سے سنی ہے، ائمہ تفاسیر سے سنی ہے، ائمہ فن بلاغت سے سنی ہے۔ آپ نے حسین کو قلندروں سے سنا ہے، آپ نے حسین کو درویشوں سے سنا ہے، آپ نے حسین کو صوفیوں سے سنا ہے، آپ نے حسین کو مولویوں سے سنا ہے، آپ نے حسین کو پیروں سے سنا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم کبھی آپ نے اس دل کی نگاہ سے حسین کو اقبال سے نہیں سنا۔ آج ہم سنیں گے اقبال سے اور سمجھ آئے گی کہ اقبال تو فقط بہتر محبت 5 تن ہے اور اقبال فقط غلام حسین ہے اور اقبال فقط نوکر حسین ہے اور اقبال فقط بندہ حسین ہے۔ مگر اس سے پہلے میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی روشنی میں ہم امام حسین کی بارگاہ کی طرف آئیں اور آج کی اس گفتگو میں میں امید رکھتا ہوں اور کبھی امید بھی رکھتا ہوں اور خواہش مند بھی ہوں کہ آپ لوگ بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ رکھیے گا، بڑا علمی ذوق بھی ہے اور پھر ذوقی ماحول بھی ہے اور ذرا سی توجہ کہیں کسی اہم بات آپ کے ذہن سے مبذول نہ کر دے، اس کی توجہ نہ ہٹا دے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دروشی پڑھیں سارے اللہ کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے اے حبیب چاشت کے وقت کی جب سورج تپ جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے۔ یہ عام ترجمہ ہے۔ پھر ائمہ مفسرین نے اس کے کئی ترجمے فرمائے، کئی تفسیریں فرمائی، کئی تعبیریں فرمائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہندوستان کے ایک ذمہ دار آدمی ہیں، آپ نے اس کی 5 تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ میں کسی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ نے والضحیٰ سے مراد حضور کا مکھڑا لیا ہے، واللیل سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں لی ہے، والضحیٰ سے مراد حضور کی صبح ولادت لی ہے، واللیل سے مراد حضور کی شب معراج لی ہے، والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا علم ظاہر لیا ہے، واللیل سے مراد حضور کا علم باطن لیا ہے۔ کئی اور بھی تفسیریں بیان فرمائی۔
کئی اور ائمہ تفاسیر نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی. آج کیونکہ ہمارا موضوع مقام حسین ہے تو آج آپ حیران ہوں گے کہ قاضی صاحب آج تک ہم نے یہ سادات کرام بیٹھے ہیں, شاہ صاحبان بیٹھے ہیں, یہ بھی حیران ہوں گے کہ آج تک محرم میں ہم نے والضحیٰ کی آیت کی تلاوت نہیں. موضوع محرم ہو, موضوع عظمت حسین ہو اور آیت پڑھی جائے والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ آیت عموماً علماء پڑھتے ہیں یا حسن مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہو, یا معرفت مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہو, یا فضائل و حساس مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہو, میلاد کا پروگرام ہو تو علماء یہ آیت پڑھتے ہیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ قاضی صاحب نے آج آیت تو میلاد والی پڑھی ہے اور ذکر آج امام حسین کا ہے. تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک سمت ہی لگا دیا گیا ہے. لیکن میں عادی اس بات کا نہیں ہوں. میں کسی بھی آیت مبارکہ سے جتنے بھی مفاہیم نکلتے ہیں ان مفاہیم میں اگر ایک جز بھی محبت اہل بیت کا نظر آئے تو میں وہ ذکر کرنا نہیں چھوڑتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان اہل بیت. اس لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ جہاں ائمہ مفسرین نے والضحیٰ واللیل اذا سجا سے کئی تفسیریں مراد لی ہیں, وہاں ایک تفسیر آپ لوگوں کی نظر آج کرنا چاہتا ہوں, اور وہ تفسیر کسی عام بندے کی نہیں, کسی عام مولوی کی نہیں. وہ تفسیر دلائل کے امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے. امام فخر الدین رازی جو مرید ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور یہ امام فخر الدین رازی وہ بندہ ہے کہ جس نے ابلیس کو رب کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی. ابلیس امام فخر الدین رازی کے مقابل ٹھہرا اور دلائل پوچھے کہ فخر الدین تمہیں دلائل کی دنیا کا امام مانا جاتا ہے, تم بتاؤ اگر خدا قل هو اللہ احد ہے, اللہ ایک ہے, تو اس کے وجود پر دلائل دو. وہ سوال کرتا رہا, امام فخر الدین رازی دلائل دیتے رہے, وہ سوال کرتا, آپ جواب دیتے. اس نے 360 اعتراضات کیے, امام صاحب نے جواب دیا, وہ چلتا رہا, امام صاحب جواب دیتے رہے, حتیٰ کہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک کشف کیا حضرت نجم الدین کبریٰ نے, اور پردے اٹھا کے امام فخر الدین رازی کے سامنے آئے اور کہنے لگے فخر الدین کس دلائل کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو, ایک دفعہ اسے اتنا کہہ دو کہ تم کہتے ہو رب کو مانتے ہو تو اس کے وجود کی دلیل دو, اسے ایک ہی دلیل دو, الذین یؤمنون بالغیب, جس نے رب کو ماننا ہے بن دیکھے مانے. ایک ہی دلیل دی. اب ابلیس جو دلیل پر دلیل قائم کر رہا تھا, اب جو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ بدبخت رب کو ماننے کے لیے تجھے میں نے 360 دلائل دیے مگر تو نہیں مانا, اب آری دلیل یہ ہے کہ جو رب کو ماننے والا ہوتا ہے وہ بن دیکھے مانتا ہے. ابلیس لاجواب ہوا اور کہنے لگا کہ فخر الدین پچھلے سارے جواب دے رہے تھے, یہ کسی اور کا جواب. پتا چلا جب تک علم کسی درویش کے قدموں میں نہ بیٹھے, جب تک علم کسی درویش کی بارگاہ کا چکر نہ لگائے, علم رہتا ہے, معرفت نہیں بنتی. وہ امام فخر الدین رازی. تو آپ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر کبیر اٹھائیں
میرے پاس موجود ہے میری لائبریری میں، تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد کیا ہے اور واللیل سے مراد کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں والضحیٰ قسم ہے مجھے رب کہتا ہے، والضحیٰ قسم ہے مجھے اہل بیت کے مردوں کی، اور واللیل اذا سجا اور قسم ہے مجھے اہل بیت کی پاک باز بیویوں۔ جی آپ کے لیے نئی تفسیر نئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ قسم ہے رب کہتا ہے، قسم ہے والضحیٰ کے مکھڑے والے، قسم ہے تیرے مکھڑے کی کہ مجھے قسم ہے تیری اولاد کے مردوں۔ واللیل اذا سجا اور کالی کنڈل والی زلفوں والے، مجھے قسم ہے تیری اولاد کی ان پاک بیویوں کی طہارت کی کہ جن کے تقوی اور طہارت اور حیا کے سامنے سورج بھی اپنا منہ چھپا۔ والضحیٰ قسم ہے مجھے پنج تن کے ان افراد کی کہ مصطفیٰ جو تیرے ساتھ لگے ہیں، اور واللیل اذا سجا اور قسم ہے قیامت تک ان مقدس سادات کی بیویوں کی کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ تیرا ہوں۔ اب یہ بات سمجھے، جب یہ کہا کہ مجھے قسم ہے آل طہار کے مردوں کی، جب مردوں کی بات کی تو مجھے ایمان سے بتائیں اہل بیت میں کوئی مرد حسین جیسا ہے؟ جب مردوں کی قسم کھائی تو مردوں میں کچھ بڑے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں، کچھ بہت اوپر والے مقام والے، کچھ اس سے نیچے والے مقام والے۔ اور حسین کون ہے؟ حسین اس مقام کے حامل ہیں کہ جہاں کائنات میں ملائکہ کی بھی پرواز نہیں، ملائکہ جہاں تک پرواز نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم حسین کے قدموں کی عظمت وہاں سے سنیں، توجہ سے سنیں، مردوں کی قسم رب کہتے ہیں اہل بیت کے مردوں کی قسم، اہل بیت کے ان جوانوں کی قسم جو کربلا میں شہید ہوئے، ان مردوں کے سردار اور سید الشہداء اور امام الاولیاء اور امام الاتقیاء اور امام الصوفیاء امام حسین علیہ السلام کی قسم۔ دیکھیں حسین کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ سنیں حدیث مبارکہ میں ہے، الادب المفرد میں امام بخاری روایت لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں حضور بیٹھے تھے، تاجدار کائنات لیٹ گئے، امام حسین تشریف لائے، حضور کی انگلیاں پکڑی، حضور کے پاؤں کے انگلیوں سے ہاتھ میں مصطفیٰ کی انگلیاں، امام حسین کے پاؤں مصطفیٰ کے پاؤں پہ رکھے گئے، سفر شروع ہوا حسین کا۔ حسین کا سفر دیکھے کہاں سے شروع ہوتا ہے، ذرا حسین کی بلندی دیکھیں، بلندی دیکھیں، قدمین مصطفیٰ کے، قدمین مصطفیٰ کے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دے، کائنات میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے مصطفیٰ کے قدموں سے آگے نہیں گیا۔ چیلنج سے بات کریں، کوئی کتنا بھی بڑا ہے مصطفیٰ کے قدموں تک ہے، اور حسین کا سفر جہاں پر کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ قدموں تک ہے، اور حسین کا سفر تو شروع ہی قدموں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حضور نے امام حسین کو سفر کروایا، یوں قدموں سے چلے، آقا کے قدمین طیبین کی انگلیوں سے سفر شروع ہوا، چلتے چلتے پاؤں تک آئے،
پاؤں سے حضور کی پنڈلیوں پر، پنڈلیوں سے مصطفیٰ کے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے حضور کی رانوں پر، رانوں سے مصطفیٰ کے پیٹ پر، شکم اقدس پر، شکم اقدس سے سفر شروع ہوا۔ حسین کھیلتے کھیلتے قدموں پہ لڑکھڑاتے، کبھی دائیں رقص کرتے کبھی بائیں رقص کرتے۔ سفر حسین کا ہے، سواری مصطفیٰ کی ہے۔ سفر آ کے سینہ اقدس پہ حسین کے قدم رکے۔ حسین آ کے کہاں پر قیام کیا؟ علم نشرح لک صدرک کا سینہ امام حسین کی قیام گاہ بنا۔ لوگوں مجھے کہنے تھے یہ سینہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ کی قیام گاہ ہے، وہ کون سی ہے؟ رب نے کہا لوگوں اگر میں قرآن کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے کہ کائنات میں نہ رب کی جنتوں میں، نہ عرشوں پہ، نہ فرشوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو قرآن کے تقدس کے سامنے ٹھہر سکتی۔ رب نے یہ تقدس دیکھا تو یہ تقدس جو قرآن کے قیام کا تھا، وہ تقدس جو قرآن کے مقام کا تھا، وہ تقدس رب نے مصطفیٰ کے سینہ اقدس میں دیکھا، اس لیے قرآن کو سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ حسین کا سفر جو قدموں سے شروع ہوا تھا سینے پہ پہنچا۔ ارے نکتہ سمجھ کے آیا، ارے قرآن کو قیام کے لیے جو تقدس چاہیے رب نے وہ تقدس حسین کے وجود میں رکھا۔ رب نے وہ تقدس حسین کے وجود میں رکھا ہے۔ اب جب حسین اتنا مقدس ہے اور اتنے اعلیٰ ہیں تو پھر تو اقبال کی روح تڑپے گی۔ جو ہوئی پنج تنی، اقبال جب ہوئی پنج تنی تو پنج تنی تو پھڑکے گا نا حسین کے نام پہ۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، اقبال کی روح بیدار ہوئی۔ اقبال جب اس مقام میں عالم تحیل میں پہنچا، عالم وجدان میں پہنچا، عالم غلامی پنج تن میں پہنچا، جب اس مقام پہ اقبال پہنچے، اقبال نے ایک فلسفہ دیا، اقبال نے ایک عقیدہ دیا، اقبال نے ایک سوچ دی۔ میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا آپ نے صوفی سنے ہیں، کلندر سنے ہیں، مولوی سنے ہیں، درویش سنے ہیں، شاعر سنے ہیں، آپ نے اقبال نہیں سنا۔ اقبال کو جب پڑھا مجھے لگا محدثین کا علم بھی اقبال کے سینے میں جمع تھا، صوفیوں کا تصوف بھی اقبال کے سینے میں جمع تھا، کلندروں کی درویشی بھی اقبال کے قلب میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ اقبال کی زبان واہ ہوئی، اقبال کے لب ہلے، وجدان کھلا، قلم پکڑا۔ اقبال کہتا ہے لوگوں حسین سمجھنا ہے تو میرے پاس آؤ، درمیان امت عام کی ماں جناب، ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ لوگوں حسین کا مقام امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ کا مقام۔ اب فتویٰ لگائیں مجھ پہ نہیں، اقبال پہ لگائیں۔ اقبال کہتے ہیں درمیان امت آنکھ کی ماں جناب، ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ لوگوں امت میں حسین سمجھنا چاہتے ہو کہ حسین کیا ہے تو قرآن دیکھو، جس طرح قرآن سورہ اخلاص کے بغیر قرآن نہیں ہے، اس طرح امت حسین کے بغیر امت۔ اور میں تو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، تمہارے کل میں بھی کل، سمجھ گئے ہو گیا، آپ کے کل قسموں میں بھی کل، آپ کی گیارہویں میں بھی کل، آپ کی بارہویں میں بھی کل، آپ کی میلادوں میں بھی ختموں میں بھی
دعاؤں میں بھی، قبرستانوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، بخششوں میں بھی، دعاؤں میں بھی۔ اور مجھے بتاؤ سنیو، تمہارا کون سا مقام ہے جہاں کل نہیں ہے؟ اور تمہاری سنیت کل کے بغیر تو چلتی نہیں۔ تو ہم تو ہر منٹ بعد کہتے ہو 3 دفعہ کل شریف، 1 دفعہ الحمد شریف۔ جس سنیت کے دروازے کل سے شروع ہوں اور کل پر بند ہو جائیں، انہیں سمجھنا چاہیے جس کل کی بات کل سنیت کرتی ہے لوگوں وہ کل حسین وہ کل حسین ہے۔ اقبال کہتا ہے درمیان امت آنکھیاں جناب ہم جو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ لوگو اگر حسین کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو کہ جیسے قرآن میں کل ہو اللہ احد۔ اچھا مجھے ایک لطیف نکتہ سمجھ آیا اقبال کے شعر سے۔ اقبال نے مصطفیٰ کے اس غلام کو، بڑی لطیف بات ہے، آپ کے لیے آج کا تحفہ ابھی ذہن میں آیا، ابھی بات یقین اس سے پہلے یہ بات میرے ذہن میں ابھی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائی، سینے پہ القاء فرمائی لمحوں میں۔ میں نے ابھی سوچا خطاب کے دوران جب اس کی گفتگو کر رہا ہوں کہ شاعر مشرق اقبال نے حسین کو کل ہو اللہ سے تعبیر کیا ہے، سورت فاتحہ سے کیوں نہیں تعبیر کیا؟ بات سمجھ؟ سارے علوم تو قرآن کے سورت فاتحہ میں ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں اہل بیت کیا ہے اور پنج تنی کون ہوگا۔ بڑا تمہیں اقبال یاد آتا ہے، ابھی کبھی اقبال کو سمجھو بھی تو صحیح۔ کوئی کہتے ہیں اقبال سنی، سنیوں سے پوچھو کہتے ہیں سنی ہے، دیوبندیوں سے پوچھو کہتے ہیں دیوبندی ہے، اہل حدیث سے کہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اہل حدیث تھا، شیعوں سے کہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ شیعہ تھا۔ میں کہتا ہوں نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، اقبال فقط حسینی۔ دلائل سے ثابت کروں گا، اقبال کا عقیدہ دلائل سے ثابت کروں گا۔ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال علیہ الرحمہ، آپ نے امام حسین کے وجود کو سورہ اخلاص سے تشبیہ دی ہے اور تعبیر کیا ہے، سورہ اخلاص سے کیوں نہیں کیا؟ کہا سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں کیا؟ میرا وجدان کہتا ہے اقبال نے سوچا ہوگا فاتحہ کسی اور کی جگہ ہے۔ اور سنیں پھر تفسیر کبیر کی طرف آ گیا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، تاجدار کائنات نے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر آپ فرماتے ہیں اللہ نے سارے علوم جمع فرمائے تو جمع کر کے اللہ نے زبور، تورات، انجیل، دیگر صحائف ابراہیمی اور صحائف موسیٰ، سارے صحائف جمع کیے اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم کو قرآن میں جمع فرمایا۔ پھر قرآن کے علوم کو جمع کیا، اللہ نے سارے علوم جمع کیے، سورہ فاتحہ میں رکھ دی۔ پھر سورہ فاتحہ کے سارے علوم و معارف کو جمع کیا اور بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ پھر بسم اللہ شریف کے سارے علوم و معارف کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا۔ پھر بسم اللہ کی با سے سارے علوم ظاہر بھی اور سارے علوم باطن بھی جمع کیے اور با کی بسم اللہ کی با کے نقطے میں رکھ دیے۔ علی المرتضیٰ نے دعویٰ کر دیا لوگوں جو انجیل، تورات، زبور، قرآن، سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے علوم اور بسم اللہ کی با کے علوم اگر جگہ ایک وجود میں دیکھنا چاہے تو میرے پاس آ جائے، آنا تحت نقطہ دل با، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے میں علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان حسین، عظمت و مقام حسین۔
اقبال کی روح پھر تڑپی. اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. لوگوں علی کون ہے اور حسین کون ہے؟ اقبال بھی اس نقطے پہ پہنچے. اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. لوگوں حسین وہ ہے کہ جس کا علی سورت فاتحہ کے علوم کا مرکز ہے اور حسین وہ ہے جو قل ہو اللہ کے علوم کا. فاتحہ قل ہو اللہ سے بڑی ہوتی ہے, قل ہو اللہ چھوٹا ہوتا. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو عقیدہ سمجھ کے آیا. اے فاتحہ اور قل ہو اللہ کے ورد کرنے والوں, فاتحہ بھی علی ہے اور قل ہو اللہ حسین ہے. ہمارا تو جنازے اور ختم ہی باہر نہیں نکلتے پاکستان سے. نکالیں نظر اقبال کے کلام کی روشنی میں. اقبال نے کہا سورہ اخلاص ختم میں بیٹھے, ختم ہو ابا جی کی بخشش کا ختم ہو. مولوی صاحب کہتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص, 1 دفعہ سورہ فاتحہ, 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار اخلاص. کل ہوشری سمجھ کیا آئی؟ ارے مردوں کو بشوانا بھی ہے نا تو پھر بھی نسبت 5 تن چاہیے. سبحان اللہ. اگر کوئی تنقید کرے کہ جی نہیں ڈائریکٹ تو ذکر نہیں ہے, میں کہتا ہوں اگر ڈائریکٹ ذکر نہیں تو تمام اہل سنت نے, تمام علماء اہل سنت جو علم العداد کے امام ہیں, مجھے بتائیں بسم اللہ کے اعداد 786 ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر تمہارے 786 بسم اللہ ہو سکتے ہیں تو ہماری اخلاص اور قل حسین و علی کی بتائیں نا بھائی, کوئی دلیل سے بات کرے. اگر 786 بسم اللہ کی جگہ لے سکتا ہے علم العداد کے تحت, تو یہاں تو ڈائریکٹ تفسیر ذکر کر رہا ہوں, یہاں تو اقبال ذکر کر رہا ہوں. تم تین عدد کو 3 فگرز کو 786 کو ساری زندگی بسم اللہ بنا لو اور ہم سورت فاتحہ اور کل کو علی کے وجود میں ٹکے تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جبکہ اقبال کہے کہ اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر, معنی ذبح عظیم آمد بسر. لوگوں ذبح عظیم کا فلسفہ سیکھنا ہے تو وہ حسین سے سیکھو, اور سورت فاتحہ کے علوم کو پرکھنا ہے تو حسین کے بابا کے پاس. اللہ اکبر. آگے چلے, بڑی خوبصورت بات ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے کبھی امام حسین کو مطالعہ نہیں کیا, نہ امام حسین کو. ہم رہ گئے شہادتوں تک. عموماً مجھے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب شہادت ذکر کیا کریں, ان واقعات کو, مصائب. یقین کریں مجھ سے مصائب ذکر نہیں ہوئی. دیکھیں ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے. میں جب کربلا کے صحن میں اترتا ہوں نا, اور کربلا کے میدان میں اترتا ہوں اور اپنے وجدان کو اور فکر کو جمع کرتا ہوں تو میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. میں جب خیمے سے سیدہ زینب کو اکیلے دیکھتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ علی اصغر کے لاشائے اقدس آ رہا ہوگا تو زینب کے قلب طرف پہ کیا بیچے گی, مجھ سے آگے نہیں جایا جاتا. اور لوگ ہیں جو مصائب سنا دیتے ہیں. میرے تو اپنا بچہ زخمی ہو جائے مجھ میں تو اس وقت ہمت نہیں ہے. تو وہ حسین جو جس پر میرے ماں باپ بھی قربان, میری اولادیں بھی قربان, میرا خون قربان, میرے رشتے قربان, میرا مال قربان. حسین تو حسین, حسین کی گلی سے کوئی کتا گزر جائے اس کے قدموں پہ سب قربان. اب اقبال کے وہ کیا کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا, غالباً موسم بھوپالوی کا شعر ہے, ہم سے رقم نہ ہوں گے قصیدے یزید کے. ہم سے تو نہیں ہوتے بھائی, ہم سے رقم نہ ہوں گے
قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم سے تو حسین کی کوئی بات سن لیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے حضرت یزید پر بتائیں، گفتگو کریں وہ کیسا بندہ تھا۔ میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں وقت ضائع کروں، جتنا وقت یزید کے کرتوتوں پہ بتانا ہے اتنا وقت میں حسین کے ذکر پہ نہ لگا دوں، جتنا وقت میں نے اس بد بہت اور لعنتی پر صرف کرنا ہے اتنا وقت میں سید الشہداء کی جوتیوں کا ذکر کر کے نہ ہمیں کیا اس سے سروکار۔ اب سنیں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین۔ لوگو تم کس زندگی کی بات کرتے ہو؟ زندگی ہے ہی وہ جس زندگی میں درد ہے حسین کا۔ اقبال کے اس شعر کی روشنی میں ہر مسلک اپنا عقیدہ متعین کرے۔ اقبال کہتا ہے در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ لوگو جس کی زندگی میں حسین کا غم نہیں، جس زندگی میں حسین کا غم نہیں وہ زندگی نہیں۔ آپ کی زندگی کی بات کرتے ہیں جی، پتہ کیا چلا حسین دل میں نہیں تو تم زندہ ہو کے بھی مردہ ہو۔ جس کے دل میں حسین نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں اہل حق حریت آموز از حسین، اس لیے کہ قلندروں کی غیرت بھی حسین سے ہے۔ حریت، حریت کا لفظ، اہل حق حریت آموز از حسین۔ قلندروں، درویشوں اور صوفیوں کے دل جو دھڑکتے ہیں اور ان کے ضمیر اور مزاج میں جو غیرت کے سمندر تلاطم ہیز موجوں کی طرح چلتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ حسین کے درد کی وجہ سے۔ آج ہمارے دل اگر دھڑکتے ہیں حسین کے ساتھ تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے تم دوسرے عقیدے کے ہو؟ میں رات بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا، کل رات ایک جگہ ہتاب پہ بات کر رہا تھا۔ او بھائی میرے، کس فکر کے لوگ ہیں ہم؟ اگر حسین کا نام لینے سے کوئی دوسرے عقیدے میں چلا جاتا ہے تو مجھے بتائیں اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ حسینی ہوئے، تم کیا ہو؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ اقبال بانگے درا میں فرماتے ہیں کہ آئے آئے آئے، سنیں ذرا اقبال کا شعر سے اپنے بارے میں نا۔ آپ نے دیکھا بانگے درا اگر کسی نے پڑھی ہے نا تو وہاں ایک نظم ہے رندی اور صاحب۔ بانگے درا میں اردو کلام ایک نظم ہے رندی اور صاحب، اس میں 8واں یا 9واں شعر ہے۔ اقبال کے بارے میں کسی نے الزام لگایا، آپ اور میں کیا ہے، لوگوں نے اقبال کو نہیں بخشا۔ اقبال پر کسی نے الزام لگایا یہ شیعہ ہو گیا۔ بھائی جس نے بھی نام لیا ہے نا ان پانچوں کا نام لیا ہے تو پھر میں تو عموماً کہا کرتا ہوں جس کو حسین پنج تن کی محبت میں یہ الزام نہ ملے اس کا عقیدہ ہی پکا نہیں۔ حسین اقبال کہتے ہیں، اٹھائیں بانگے درا رندی اور زاہد پڑھیں، اقبال کہتے ہیں ہے اس اپنے بارے میں کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا لگا لیں جی فتویٰ، میں نے اپنی تو بات ہی نہیں کی۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بارے میں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ کہتے ہیں لوگ جب مجھ سے فضیلت علی سنتے ہیں نا اور مقام علی سنتے ہیں تو مجھے شیعہ کہہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں، ہاں مجھ میں محبت علی کی زیادہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔
ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تو میں نے کہا تھا نا شروع میں، اقبال کیا ہے؟ پنچ تنی. اقبال پنچ تنی ہے. آگے فرماتے ہیں اقبال، واہ 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 اقبال فرماتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ہم. لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ اقبال زندہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ہم. رب کعبہ کی قسم، اقبال کے دل میں جو زندگی جھلک دھڑک رہی ہے نا، از ولائے دودھ مانش، یہ مصطفیٰ کی آل کی محبت کا صدقہ ہے. از ولائے لفظ اقبال میں سنے، از ولائے دودھ مانش زندہ ام. میں اگر زندہ تمہیں نظر آتا ہوں نا تو یہ آل اطہار کی محبتوں کا صدقہ ہے. در جہان مثل گوہر تابندہ ام، میں جو کائنات میں چمکتا ستارہ ہوں تو یہ 5 تن کا صدقہ ہے. بتائیں اقبال ہندوستان میں ستارہ بن کے چمکا ہے کہ نہیں چمکا؟ حاتم رضوی صاحب اقبال پڑھتے تھے نا؟ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بتائیں. میں عموماً کہا کرتا ہوں علماء اہل سنت میں جتنا اقبال علامہ حاتم رضوی علیہ الرحمہ کو یاد تھا، کم لوگوں کو یاد ہوگا. کہتے تھے نا وہ کلندر لاہوری ہے، وہ درویش لاہوری ہے، وہ صوفی لاہوری ہے. اور میں کہتا ہوں سنیوں، وہ کلندر بھی تھا، وہ درویش بھی تھا، وہ درویش خدا مست بھی تھا، وہ درویش غلام 5 تن بھی تھا. مجھے اتنا تو بتا دو کہ اقبال جب اہل بیت کی بات کرے تب تمہیں اس کا کلندر ہونا نظر کیوں آتا؟ اپنے مفاد میں کلندر ہے، اپنے مفاد میں نماز ملت ہے، اپنے مفاد میں حکیم الامت ہے. اور جب وہ بات کرے حسن کی، جب وہ بات کرے حسین کی، جب وہ بات کرے علی کی، جب وہ بات کرے سیدۃ النساء کی، اور تمہیں تب کلندر کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ کیسا مزاج ہے؟ اپنے مطلب کی لے لو اور اہل بیت کی بات آئے تو منہ موڑ دو. اقبال کہتا ہے از ولائے دودھ مانش زندہ ہم، در جہان مثل گوہر تابندہ ہم. لوگوں میری تو زندگی 5 تن کے ذکر سے ہے، اور اسی ذکر کے صدقے میں کائنات میں چمکتا ہوں. ایک بات اقبال نے بڑی خوبصورت کہی، سننے کے لائق. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کلندرے میل تقریر ندارت. میں درویش آدمی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتا. تو بھائی جب اے بابا اقبال، جب تم نے 2 لفظوں میں 5 تن کا مقام بتا دیا تو تجھے لمبے تقریروں کی ضرورت. اقبال کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں قلندر میل تقریر ندارت. میں کوئی لمبی تقریروں کا شوق نہیں رکھتا، ملان نہیں رکھتا، لمبی تقریروں کی بات نہیں کرتا. بجزئی نکتہ اکثیر ندارت، مگر تمہیں یعنی حضور کی امت کو، مسلمانوں تمہیں کہتے ہیں بجزئی نکتہ اکثیر ندارت، مگر ایک نسخہ دے دیتا. بجز این نکتہ اکثیر ندارت، مگر تمہیں نہ ایک نسخہ دیتا جاتا ہوں، میرے بعد اس نسخے کو یاد رکھنا. کہتے ہیں لمبی تقریریں نہیں کروں گا میں، ہاں ایک نسخہ دے دیتا ہوں. اور وہ کیا؟ اذا کشت حراب حاصل نیز، اگر تمہارے ایمان کی کھیتی اجڑ جائے نا، ایمان سے بڑی کوئی چیز. فرماتے ہیں اذا کشت حراب حاصل نیز، اگر تمہارے ایمان کی کشتی کھیتی فصل باغ اجڑ جائے،
ہائے 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 خرابے حاصل نیست، اجڑ جائے تباہ ہو جائے تو اس کھیتی کو فقط نمازوں کے بھروسے پہ ہرا نہ کرنا، اس کھیتی کو فقط سجدوں کے پانی سے ہرا نہ کرنے کی کوشش کرنا، فقط زہد و تقوی کی بات نہ کرنا، اذا کشت حراب حاصل نیز کہ آپ از ہونے شبیر ندارت، اس ایمان کی اجڑی کھیتی کو صرف پانی کی جگہ درد حسین کا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان حسین، عظمت و مقام حسین۔ اور عقیدہ کیا سمجھا کے گئے؟ عقیدہ یہ سمجھا کے گئے کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جب بھی دین پر مشکل وقت آ جائے اور دین کی کھیتی اجڑ جائے اور گلستان دین تباہ ہو جائے تو اس گلستان کو دوبارہ ہرا کرنے کے لیے پھر تمہیں ایک الگ کربلا کی ضرورت ہے، تمہیں پھر ایک نیک کربلا کی ضرورت ہے، پھر کربلا کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنے اعمال کے زوم میں اور اپنی نمازوں کے تکبر میں اور اپنے اعمال اور عبادتوں اور ریاستوں کے تکبر میں تم بھول جاؤ کہ ایمان کی کھیتی ہری کیسے ہوتی ہے۔ ایمان کی کھیتی اگر ہری کرنی ہے نا، اسے پھر کربلا کا خون دینا ہوگا۔ ہائے ہائے واہ۔ اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سنیں، فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عزیز عیسیٰ عزیز، جو حضرت مریم علیہ السلام تھی نا، ان کو جو عزت ملی ہے نا وہ ایک نسبت سے ملی۔ حضرت مریم کو جو عزت مقام مرتبہ ملا ہے وہ کتنی نسبتوں سے ملا ہے؟ بیدار ہو کے جاگ کے، بڑے نازک مضمون پہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اگر مریم علیہ السلام کو سلام اللہ علیہ کو اگر عزت ملی ہے تو کتنی نسبتوں سے؟ ایک نسبت سے، یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور فاطمہ کو جو مقام ملا ہے نا وہ ایک نسبت سے نہیں، 3 نسبتوں سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب پہلا اگلی بات کرنے سے پہلے فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کا مقام ایک نسبت سے ہے، اور وہ کیا تھی کہ عیسیٰ کی والدہ تھی، ٹھیک۔ اور فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور فاطمہ کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کتنی نسبتوں سے ہے؟ 3۔ پہلا عقیدہ اقبال نے حل کر دیا، پتہ چلا اقبال کے ہاں فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ پہلا عقیدہ یہ دیا اقبال نے، اقبال کے ہاں حضرت مریم سے فاطمہ افضل ہے۔ اور آگے 3 نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی نسبت حضرت فاطمہ کے اعلیٰ ہونے کی پہلی نسبت، فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت فاطمہ کی یہ ہے کہ فاطمہ کے پاپا کا نام محمد عربی ہے، جو اولین کا بھی امام ہے جو آخرین۔ دوسری نسبت فرماتے ہیں، دوسری نسبت ہائے 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 ہائے، اقبال نے نا بڑے بڑے مسلکوں کی پسلیاں توڑ دی ہیں۔ جملہ میں نے بولا، اقبال کہتے ہیں اس شعر میں، اور یہ شعر سننے کے لائق ہے خدا کی قسم۔ اقبال کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حل عطا،
اور دوسری عظمت فاطمہ کی یہ ہے کہ 92 تاجدار حل عطا کہ فاطمہ کے سر کا تاج علی المرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلا مصرع فرماتے ہیں 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ بتاؤ لوگوں اقبال کا عقیدہ کیا ہے؟ اقبال رقص کو مددگار کہہ رہا ہے کہ علی کو مددگار کہا کہ نہیں؟ اقبال نے اقبال جیسا درویش ہو وہ شرک کرے. تم کو علی مدد کہنا جائز نہیں. یا اللہ مدد ہے، یا رسول اللہ مدد بھی نہیں، یا علی مدد بھی نہیں. بھائی کیوں کہتے ہیں جی شرک ہوتا ہے؟ اقبال سے پوچھے تو بھی شرک کرتا ہے؟ مولوی صاحب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ علی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اقبال کہتا ہے 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. پنجتنی ہے کہ نہیں؟ حسینی ہے کہ نہیں؟ آگے سنے ذرا آخری شعر سنے. اقبال فرماتے ہیں مادریاں آئے ہیں اقبال حسین. پہلی نسبت کیا تھی فاطمہ کی عظمت کی؟ پہلی نسبت مصطفیٰ کے دل کا چین. دوسری نسبت شیر خدا کی زوجائے. تیسری نسبت کہتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق. میتھ کے سمجھتے ہیں میتھمیٹکس کو، میتھ کو وہ پرکار سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ پرکار ہوتی ہے آپ سفید کاپی لیں اس پہ پرکار رکھے اور یوں پھیرتے ہیں. بڑی توجہ سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، پلیز میرے ذوق کی طرف توجہ دیں. یہ ایک سفید کاغذ ہے، اس سفید کاغذ پہ آپ پرکار رکھتے ہیں اور پورے کاغذ پر گول دائرہ لگاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اقبال کہتے ہیں مرکز عام مادر عام مرکز پرکار عشق. وہ جو دائرہ ہے کل کائنات کا دائرہ ہے. مادر عام مرکز پرکار عشق. کائنات میں جہاں جہاں عشق چلتا ہے نا پوری کائنات کا عشق جمع کر دو. پرکار جب دائرہ بناتی ہے نا مادر مرکز پرکار عشق، اس عشق کے دائرے کو جو دائرہ ہے نا اس دائرے میں جو کچھ بھی کائنات کا عشق ہے جو جمع ہوتا ہے نا جس نقطے سے چلتا ہے اس نقطے کو حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان حسین، عظمت و مقام حسین، عظمت و مقام اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت. اقبال کہتے ہیں مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کاروان سالار عشق. ارے فاطمہ تو وہ ہے جو عشق کے امام کی پرکار ہے. عشق کی پرکار حسین ہے اور اس پرکار کی ماں فاطمہ تو ہے. عشق کا جو سالار ہے اس کی ماں ہونے کا اعزاز فاطمہ. مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق. آخری بات یہاں جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اللہ پھر اقبال کہتے ہیں اور یہ دیکھیں فیصلہ اقبال نے کر دیا ہے. اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید
این دو قوت از حیات آیت پر فرماتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا اور شبیر حسین کے مقابلے میں یزید آیا، سمجھ لو آج بھی حق کا ایک ہی نام ہے، حق حسین کو کہتے ہیں، باطل یزید۔ کس کا یہ کہا جب بھی حق کو باطل دیکھنا ہو تو کسی اور آئینے میں نہ دیکھنا، حق کو دیکھنا ہو تو حسین کے آئینے میں دیکھنا، یزید کو دیکھنا ہو تو باطل کے آئینے میں دیکھنا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں مجھے، بلکہ یہاں میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، ہاں واہ اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختم، لوگو قرآن رمز قرآن کا جو راز ہے نا وہ حسین کے سینے سے ہے۔ قرآن کی عظمتوں کے راز حسین کے سینے سے ہے۔ زیات شیعو شولہا اندو ختم، اور یہ جو قرآن کے درد کے شولے سینہ امت سے نکلتے ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ سینہ حسین۔ اچھا اب آپ کو میں آخری ایسا شعر سنانا چاہتا ہوں، آپ واقعی کہیں گے، فتویٰ جو لگانا چاہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہے ان میں سے ایک شعر بھی میرا نہیں، ایک شعر بھی میرا نہیں، ٹھیک ہے، ایک شاید محسن بھوپالوی کا سنایا ہے، باقی سارے شعر اقبال کے۔ اگر چند مولویوں کو فارسی سمجھنا ہے تو یار میرا قصور، تم نے اردو کا اقبال پڑھا ہوگا اور اردو کا بھی یہ شعر کھا گئے ہوگے، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، اس پہ ڈنڈی پھیر دی ہوگی، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان میں۔ لیکن چلو کچھ مجھ جیسے نلائق بھی ہیں جو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی پڑھ دیتی ہے، ان سے تو راز چھپے نہیں ہیں۔ سنیں آج آپ کو میں ایک ایسا شعر سنانا چاہتا ہوں، اقبال فرماتے ہیں، اس پہ میری گفتگو ہے، اقبال فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق کا، شریعت کا جو رشتہ ہے نا وہ مجھے عزیز ہے۔ اقبال نے کوئی بات بھی شریعت سے متجاوز نہیں، بات یاد ہے، اقبال کے سارے کلام کو پڑھ لیں، اقبال نے کوئی کلام بھی شریعت سے متجاوز نہیں پڑھا، نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں نا میری قوت گویائی کے پاؤں میں، قوت کلام کے پاؤں میں، قوت وجدان کے پاؤں میں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، میرے کلام کی جو قدم ہے نا اور قوت گویائی ہے اس پر زنجیر ہے، تالا لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی شریعت کا، کہ میں کبھی بھی شریعت مصطفیٰ سے تجاوز کر نہیں سکتا۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نا تو پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، تو مجھے مصطفیٰ کی شریعت یاد آ جائے۔ یہ اقبال کیا ہے، احتیاط دیکھیں اس میں، فرماتے ہیں جب بھی رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است، میرے پاؤں میں مصطفیٰ کا فرمان آ جاتا ہے، میری قوت گویائی بولنے کے لائق نہیں رہتی، حضور کہاں آپ کی حدیث کہاں میں، صحیح آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یقین کریں آقا، حضور سے بات کریں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقین کریں اگر آپ کی شریعت میرے پیش نظر نہ ہو، یہ آج کی محفل کا ما حاصل شعر ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی شریعت میرے سامنے نہ ہو اور مجھے آپ کی شریعت کا پاس نہ ہو، ورنہ ہم کہتے ہیں تو کام نہ کیتا، ورنہ فرماتے ہیں ورنہ
گردے تربتش کر دیدے میں. حضور اگر آپ کی شریعت کا حیا مجھے نہ ہو ورنہ گردے تربتش کر دیدے میں سجدہ ہاں پر ہاتھ اوپر شیدہ میں. اگر آپ کی شریعت میرے پیش نظر نہ ہو تو اقبال لوگوں تمہارے طواف کعبے میں ہوتے ہیں، اقبال کا طواف فاطمہ کی قبر میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان حسین، عظمت و مقام حسین. ورنہ گردے تربتش کر دیدے میں سجدہ پر ہاتھ اوپر شیدہ میں. اگر مجھے شریعت مصطفیٰ عزیز نہ ہو تو لوگوں تم تو کعبے جا کے حج کرتے ہو، میں فاطمہ کی قبر کی مٹی کے گرد ہی چکر رہا. اب مجھے بتائیں اقبال کے ہاں حسین کتنے بڑے ہوئے، اقبال کے ہاں علی کتنے بڑے ہوئے، اقبال کے ہاں فاطمہ کتنی بڑی ہوئی. یقین کریں کبھی آپ کے دل میں شاید یہ خیال نہ اٹھا ہو کہ میں فاطمہ کی قبر کا طواف کروں. اقبال کے دل میں پتہ نہیں کتنا مچلتا ہو. اور یہاں ایک سمجھانے کے لیے حدیث حضور کی بارگاہ میں نا ایک بکری آئی، کئی جانور آتے ہیں، اس بکری نے حضور کو سجدہ کیا. صحابہ مچل گئے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر اللہ نے کسی کو سجدے کی اجازت دی ہوتی غیر کو تو بیوی حامد کو کرتی. رب نے غیر کا سجدہ حرام کیا ہے. لیکن یہاں جو بات سمجھانے کے لائق ہے، صحابہ کا دل کتنا مچلتا ہوگا اپنی جبین ادب اور جبین نیاز مصطفیٰ کے قدمین پر قربان کرنے کے لیے. صحابہ کتنے بے چین ہوں گے، دل مچلا ہوگا کہ نہیں مچلا ہوگا. تو صحابہ کے مچلتے دلوں کو روکا کس نے؟ شریعت مصطفیٰ نے. اب اقبال کی طرف آ جاؤ، اقبال کا دل کتنا مچلتا ہوگا کہ کاش فاطمہ کی قبر کے گرد طواف کا موقع ملتا. ورنہ گرد تربتش کر دید میں سجدہ ہا پر ہا کے اوپر شیدہ میں. وگرنہ اے فاطمہ جس ہاک میں تو چھپی ہے نا میں اس ہاک کے گرد سجدے. یہ بات سمجھ لیں کہ ادب و اطاعت اہل بیت کی محبت میں ہے. جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے، جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر بندے سے درویش پذیری ہزار امت کا میرد تو نہ میری بطول باش و پنہاش و عظیم اس کہ در آغوش شبیر فقیر. پیغام اقبال کہتے ہیں اے مصطفیٰ کی امت کے لوگوں اپنی بیٹیوں کو حیا عطا کرو. بات حسین کی کریں، بات فاطمہ کی کریں، فاطمہ کے تقدس کی کریں. جس فاطمہ کے تقدس اور حیا کے پیش نظر ملک الموت کی جرت نہ ہو کہ فاطمہ کے دروازے کے اندر بغیر اجازت کے آئے. اٹھائیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی مدارج، جہاں ملک الموت کی جرت نہ ہو. مجھے بتاؤ ملک الموت نے آج تک کسی کے دروازے پہ جا کے کبھی اجازت مانگنے کی حاجت محسوس ہوئی ہو؟ اور فاطمہ کے دروازے سے اندر جانے کی جرت نہیں. جس فاطمہ کے دروازے سے حیا کے پیش نظر ملک الموت کے گزرنے کی چاہ نہ ہو، اس فاطمہ کا تم نام لو اور تمہاری بیٹیاں سروں سے ننگے سر بازاروں میں نکلے. جس فاطمہ کی محبت کی آپ بات کریں اور ہماری بیٹیوں کے سرہانوں سے گندے ناول نکلے. جو بیویاں اور مائیں سیرت فاطمہ
کہ نقش کو لے کے پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ بیٹیاں اور مائیں رات کو انڈیا کی انگلش ننگی فلمیں دیکھے اور وہ کہیں کہ ہم فاطمہ سے محبت کرتی ہیں. یہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے، یہ فاطمہ کے ساتھ بے وفائی ہے. اقبال کہتا ہے اگر پندے سے درویش پذیری، مجھ درویش کی ایک نصیحت پلے باندھ لو. اقبال کہتے ہیں اگر پندے سے درویش پذیری، اگر تم مجھ درویش کی ایک نصیحت پلے باندھ لینا، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، ہزاروں قومیں آئیں گی اور مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گا. ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہاش و عظیم اصل. بس اپنی بیٹی کو اس طرح چھپا لے جیسے فاطمہ کائنات کی نظروں سے چھپی تھی. بطول باش و پنہاش و عظیم اصل، ایسے چھپا لے. اگر تو نے چھپا لیا، اگر تو نے اپنی بیٹی کو پردہ دے دیا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کل بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، کل بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے کڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ وہ کیا ہوا. بیبیوں بازار میں ننگے سر آ گئی ہو، ننگے سر بازاروں میں جانے سے پہلے تمہیں کربلا سے شام زینب کا سفر یاد نہیں آتا؟ اپنی بیٹیوں کو تنگ لباس پہناتے ہوئے اور ٹائف پہناتے ہوئے تمہیں سیدہ زینب کا وہ سفر جو کربلا سے یزید کے دربار تک گیا ہے، وہ تمہیں حیا کی پیکر پڑیاں نظر نہیں آتی؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ اقبال کہتا ہے بطول باش و پنہا شو عظیم اصل، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو فاطمہ کی طرح پردے میں چھپا لو. اگر چھپا لیا کہ در آگوش شبیر بغیری، تو پھر تمہاری بیٹی کے پیٹ سے بھی حسین جنم لے گا. آج اپنے کردار پیدا کریں، یہی کردار ہے جو ہمیں حسینی بناتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں امام حسین اہل بیت اطہار پنج تن کی محبت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفوس مقدسہ کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن دوستوں نے سید سادات صاحبان بیٹھے ہیں